إنما المؤمنون إخوة. جلتا ہے مگر شام و فلسطین سے میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 1948 سے لے کر آج تک دہشت گرد اسرائیل کی درندگی کے شکار مسلمانانی فلسطین کے زخم عموماً خصوصاً اور مسلمانان عالم کے زخم عموماً تاحال تازہ تھے کہ انہی زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا گیا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ارض مقدس فلسطین کو کبھی بھی مسلمانان عالم یہودیوں کے ناپاک قبضے میں جانے نہیں دیں گے، لیکن بس اوقات بعض چیزیں ہمارے لیے ایک امتحان بن جاتی ہیں۔ ارض مقدس کی حفاظت یہ تو ضرور اللہ رب العزت کرے گا، اور اللہ رب العزت نے ایسی مقدسات کی حفاظت پہلے کر کے دنیا کو دکھایا ہے۔ ابابیل کی صورت اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ و برباد کیا ہے، لیکن ہمارا امتحان ہے، اور ہمارا امتحان عرصہ 7-8 دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن اس امتحان کے دوران ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ مسلمانان فلسطین اپنی جانیں نچھاور کرتے رہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کو اپنے خون سے وہ زیادہ معزز سمجھتے تھے، اپنی جانوں سے کھیل کر وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ آج ان مسلمانان فلسطین کے زخم تاحال تازہ تھے کہ امریکی صدر نے ایک احمقانہ بیان جاری کر دیا کہ امریکہ تل ابیب سے القدس میں اپنے سفارت خانے کو منتقل کرے گا۔ یوں اس کے احمقانہ بیان کے مطابق القدس اسرائیل کا دارالخلافہ بنے گا۔ یہ ایک بیان ہے، لیکن اس بیان کے رد عمل میں ہمارا بھی امتحان ہے۔ بیان احمقانہ ہے، لیکن اس میں میرا، آپ کا اور ہم سب کا کردار کیا ہے؟ ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ایک ہوں مسلم اقصی کی پاسبانی کے لیے۔ پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب عبید الرحمن شفیق صاحب، نوجوان تجزیہ کار اور اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ عبید صاحب، آپ تشریف لائے۔ اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی جناب عبدالغفار عزیز صاحب۔ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے امیر انصار الامہ پاکستان جناب مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب، اور اسی طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ جب بھی مسئلہ فلسطین کا ذکر ہو اور اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل اس سرزمین کے حوالے سے، مسجد اقصی کے حوالے سے اگر قوم کو اس سے آگاہ نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ اپنے اس عظیم ہیرو کے ساتھ اور ان کے مشن کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ آج ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ علامہ اقبال پاکستانی تھے، لیکن اسی اقبال کی تعلیمات کیا تھی، ان کی ذہنیت کیا تھی، اور آج ہم پاکستانیوں کی ذہنیت کیا ہے؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آفسوں میں اقبال اور قائد کی تصویریں تو لگا دی ہے، لیکن جو ان کی افکار تھی، جو ان کے افکار تھے، جو ان کے نظریات تھے اور جو ان کی سوچ تھی، ہم ان سے بالکل لا علم ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ٹائم لیا ہے ڈاکٹر اعجاز الحق اعجاز صاحب سے، اقبال شناس ہیں، وہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل کیا تھا، ان کے جذبات کیا تھے، ان کے احساسات کیا تھے۔ جب
1917 میں برطانیہ نے آرتھر بلفور نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو الگ ریاست بنا کے دیں گے۔ اس وقت سے علامہ اقبال کے خدشات کیا تھے؟ 1937 میں 26 جولائی 1937 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی ریلی اور ایک عظیم الشان جلسے کی صدارت کرتے ہوئے جو ایک تاریخی خطاب کیا تھا، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دل کس طرح مسلمانان عالم اور بالخصوص مسلمانان فلسطین کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ناظرین، بات کو آگے بڑھانے سے ہم یہاں پہ آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم پروگرام کو آگے چلائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ارض فلسطین جہاں انبیاء کرام کی بعثت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے معراج کے لیے رخت سفر باندھا، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن حالات بدستور قائم نہ رہے، جس کی بنیاد پر دوبارہ یہودیوں کے استعماری چنگل میں چلا گیا۔ یہودیوں نے اس پر 1097 میں اپنا قبضہ جمایا۔ پھر اسلام کے مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1352 میں یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں کے بعد یہودیوں نے ایک باقاعدہ تحریک قائم کی، جس کو صہیونی تحریک کہا جاتا ہے۔ صہیونیت تنظیم کو متحرک اور فعال بنانے میں یوں تو پوری دنیا کے یہودی شریک ہیں، مگر چند لوگ ان تمام میں سے سر فہرست ہیں جن کو تاریخ کبھی بلا نہیں سکتی۔ موسیٰ ہیس، لیو لبیکر، خاخام، زفی کالیشر اور ہرتزل، ان تمام کی یہ فکر تھی کہ ارض فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا کر اسی تنظیم کے حوالے کر دیا جائے۔ اس منظم تحریک کا آغاز 17ویں صدی عیسوی میں ہو چکا تھا۔ ہرتزل نے اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے مقام باسیل میں ایک عالمی کانفرنس بلائی اور اس کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے اس نے کہا، ہم یہاں اس گھر کے سلسلے میں اساسی پتھر رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو عنقریب یہودی امت کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ ہرتزل بڑا متعصب اور فتنہ رچانے میں بہت ماہر تھا۔ 1897 کو سلطان عبدالحمید کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے 6 سال تک مسلسل کوشش کی، لیکن سلطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہرتزل کو فلسطین میں ایک یہودی ریاست بنانے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ یہودیوں کو فلسطین اسی وقت مل سکتا ہے جب عثمانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب سلطان کی حمایت نہ مل سکی تو ہرتزل سیدھے برطانیہ پہنچ گیا۔ جب ترکوں سے لڑائی شروع ہوئی تو حکومت برطانیہ راضی ہو گئی۔ اس مقصد کے واسطے برطانیہ نے 1917 میں یہودیوں سے ایک خفیہ معاہدہ کر لیا جو اعلان بلفور کے نام سے مشہور ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بلفور نے 27 نومبر 1917 میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کی مناسبت سے ایک الگ ملک قائم کرنے پر زور دیا۔ دوسری جنگ عظیم سے ہوش سنبھالنے کے بعد برطانیہ نے 1947 میں فلسطین کا معاملہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ وہ فلسطین سے اپنی حکومت 15 مئی 1948 کو ختم کر دے گا۔ اسی سال 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرارداد منظور کرائی گئی، جس میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ UN کی بنائی گئی کمیٹی کی ظالمانہ تقسیم کے مطابق 54.7% کے علاقے پر صرف 6% پر یہودیوں کی ریاست اسرائیل بنا دی گئی۔ 44.8% فلسطین کو 94% فلسطین کے مالک مسلمانوں کے پاس رہنے دیا گیا، جبکہ قدس اور بیت اللحم شہر کے 0.5% کو بین الاقوامی درجہ دے دیا گیا۔ فلسطینیوں نے ظالمانہ تقسیم کو مسترد کیا، جس کے رد عمل میں صہیونیوں نے فلسطینیوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ بیت المقدس میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو اڑا کر جہاں سینکڑوں بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پہلی بار دہشت گردی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ 1948 میں اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر باقاعدہ بڑے پیمانے پر عسکری کمانڈو حملے کر کے بیت المقدس کے مغربی حصے اور کچھ دیگر علاقوں پر قبضہ کیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس ظلم و جبر کے ساتھ روس، یورپ اور بالخصوص امریکہ کی مدد سے یہودیوں نے اپنی 2000 سال پرانی آرزو یہودی ریاست اسرائیل کا 14 مئی 1948 کو باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی پہلی غیر منصفانہ قرارداد سے لے کر آج تک تقریباً 7 دہائیوں سے فلسطینی مسلمان اس ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ماؤں کی گودیں اجڑتی رہیں، پھول جیسے بچے یتیم ہوتے رہے، پاک دامن بچیوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں، بوڑھوں کی بزرگی کو پامال کیا گیا، جوانوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اہل فلسطین پر بیت رہا تھا اور امت مسلمہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پہلے زخم تاحال تازہ تھے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سامراج کے برسوں پہلے ایجنڈے کی تکمیل کا اعلان کر کے امت مسلمہ اور خصوصاً اہل فلسطین کے ان زخموں پر نمک چھڑک کر
مسلمانان عالم کے ایمانی جذبات کو مشتعل کر دیا۔ لیکن اب کی بار صرف فلسطینی ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان قبلہ اول کے دفاع کے لیے جان مال کی بازی لگانے سے گریز نہیں کریں گے، جس کی جھلکیاں امریکی صدر کے احمقانہ بیان کے بعد ہم مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ تنگ آمد بجنگ آمد کی مصداق امت مسلمہ اب کی بار کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ اس ساری صورتحال میں دیگر اسلامی ممالک کا اپنا اپنا کردار وہ اپنے اندازے کے مطابق ادا کریں گے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس گھڑی میں امت مسلمہ کی عموماً اور اہل فلسطین کی نظریں خصوصاً پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونے کے ناطے اور دنیا کی طاقتور فوج رکھنے کے ناطے مظلوم مسلمان پاکستان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت ظلم کی چکی میں پستے مظلوم مسلمان چاہے وہ فلسطین میں ہوں یا کشمیر میں، عراق میں ہوں یا شام میں، برما میں ہوں یا افغانستان میں، سب کی نگاہیں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب پر جمی ہوئی ہیں۔ اس لیے اہلیان پاکستان کو بیدار ہونا ہوگا اور اپنے دینی جذبات کا اظہار کرنا ہوگا۔ دنیا کو دکھانا ہوگا کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے حرمین شریفین اور قبلہ اول بیت المقدس کے حوالے سے یہود و نصارہ کے مذموم مقاصد کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو میں آپ نے سب کچھ دیکھ لیا کہ کس طرح سے استعمار کے ایجنڈے کے تحت فلسطین کو اسرائیل کے قبضے میں آہستہ آہستہ دے دیا گیا، اور حتیٰ کہ آج ہمارا یہ تماشا دیکھنا اور ہمارا خاموش رہنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی مسجد اقصی اور القدس کو بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے، لیکن شاید اب بھی ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ عجب صورتحال ہے۔ ایک طرف ہم اگر دیکھیں تو قبلہ اول مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے، حرمین کے بعد تیسرے نمبر پہ، لیکن جب دیکھتے ہیں ہم اپنی امت اور مسلمانوں کی حالت کو تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ آج ہی ہمارے پاکستان میں پارلیمنٹ میں ایک یہ جو ٹرمپ کا بیان آیا، اس کے اوپر ایک مذمتی قرارداد پیش ہوئی، تو اس کے اوپر ہمارے ایک نامی گرامی ایک لیڈر، اسے ہم لیڈر کہیں یا کیا کہیں، بہرکیف اس کا بہت بڑا نام ہے پاکستانی سیاست میں، اس نے اس قرارداد کا مخالفت کر دی اور اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو ممالک ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ جیسے مرضی اور جس طرح سے وہ آپس میں اس کو طے کر سکیں کر لیں گے۔ جی عبید صاحب، اسی سے اگر ہم دیکھیں تو شاید بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد اقصی پہلے ہمارا قبلہ تھا، اب ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، تو کیا یہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کا ہے؟ یہ قدس صرف فلسطینیوں کا ہے؟ یہ مسجد صرف فلسطینیوں کی ہے کہ عرصہ کئی دہائیوں سے وہی قربانیاں دے رہے ہیں، وہی اپنا خون بہا رہے ہیں، اور ہم اس نازک صورتحال میں بھی ایسی بیان بازی کر رہے ہیں جس سے ہم کم از کم اگر ان کا ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو مزید ان کے زخم کو ہم تازہ کر رہے ہیں؟ تو کیا خیال ہے، یہ صرف ان کی ہے یا ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت نوازش جناب عبدالعالم زیب صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو شنید کرنے کا کچھ موقع عنایت فرمایا۔ عبدالعالم زیب صاحب، مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا، جی، لیکن آپ اس کو ہمارے حکمرانوں کی نالائکی کہیں یا اس کو ہماری بدقسمتی کہیں یا ہماری نالائکی کہیں کہ وہ نظریہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور آج اس نظریے کے عدم ہونے کی، بالکل ختم ہونے کی مثال آپ کو اس بیان میں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک نظریہ ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے، پھر چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو، مغرب سے، شمال سے ہو یا جنوب سے، وہ چین کا باسی ہو، کوئی نظریہ تو جغرافیائی حدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحم کمثل الجسد، تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر کانٹا کسی ایک جگہ پہ چپتا ہے تو منہ پورے جسم میں اس کے اندر وہ اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، منہ آہو پکار کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو مسلمان جہاں کہیں پر بھی واقع ہو،
وہ تمام مسلمان ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نظریہ ہمیں اپنے پاکستان میں ختم ہونے کو نظر آ رہا ہے، اور اس طرح کے بیانات اور پارلیمنٹ کے اندر ہمارے لیڈر اس طرح کے بیان دے اور ایک ایسے موقع پر جہاں غیر مسلم نکلے ہیں، یعنی اس بیان جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے اس کے غیر مسلموں نے ایون کہ غیر مسلم لیڈرز اس بیان کے اوپر بہت اس کے اوپر وہ نالاں ہیں اور ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان، ہم خود مسلمان اپنے گھر سے جو ہے وہ اس چراغ کو بجھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی میرے خیال سے شاید ان کو علم نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت علم ہوتا تو میرے خیال سے ایسی احمقانہ بات وہ قطعاً نہ کہتے۔ مسجد اقصی تیسرا مقدس ترین مقام ہے مسلمانوں کا۔ بیت اللہ، جیسے ہمارے اوپر بیت اللہ کی حفاظت فرض و واجب ہے، جیسے ہمارے اوپر مسجد نبوی کی حفاظت فرض و واجب ہے، بعین ہی اسی طرح مسجد اقصی کی حفاظت بھی ہمارے اوپر فرض و واجب ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا حق ہے۔ یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس، اس مسئلے پہ ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور حق کے ساتھ وفاداری کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا، اور مسلمان کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ باطل جتنا مرضی بڑا ہو، وہ چاہے اکیلا ہی ہو، وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، باطل کے سامنے اپنا سینہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور میں تو کہتا ہوں صرف بیان بازی کرنے سے، صرف مذمت کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے سالوں سے مذمت کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بلفور کا معاہدہ کیا، اس کے بعد اسرائیل نے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد چلے اس مسئلے پہ تو ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن جو ایک عالمی قانون بنا کہ 56% جو آبادی ہے، 56% جو حصہ ہے فلسطین کا وہ اسرائیل کو ملے گا، اس کے باوجود وہ اپنی آباد کاری کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کال پہ ان کو جی بالکل، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا، بات کر رہے ہیں ہم ایک ہو مسلم اقصی کی پاسبانی کے لیے۔ مولانا صاحب آپ کا بیان میں نے بذات خود سنا بھی، دیکھا بھی، آپ نے جو پریس ریلیز آپ نے جاری کی تھی، لیکن مولانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانانی عالم کی نظریں جب بھی ان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، اس طرح صورتحال ہوتی ہے، تو پاکستان اور پاکستانی قوم کے اوپر ان کی نظریں ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اہلیان پاکستان محب اسلام لوگ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب پاکستان میں ہی بعض عناصر، جس طرح آج ابھی ہم بات کر رہے ہیں، آج پارلیمنٹ میں جب اس بیان کے اوپر اس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو ہمارے کچھ لیڈروں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر، پاکستان کس طرف جا رہا ہے جب ہمارے لیڈر اس حوالے سے یعنی اس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم کیا امیدیں رکھ سکیں گے، اور جو مسلم امہ کی ہم سے امیدیں ہیں ہم کس حد تک ان کے اوپر پورا اتر سکیں گے؟ محترم بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے حساس مسئلے پر جو ہے وہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ فکر سوچ رکھتے ہیں، ہم ان کو قوم کا نمائندہ نہیں سمجھتے، اور نہ ان کو قوم نے جو ہے وہ حق دیا ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کرے۔ جہاں تک پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا تعلق ہے، عوام کا تعلق ہے، علماء کا تعلق ہے، اور پاکستان کی حقیقی لیڈرشپ کا تعلق ہے، وہ امت مسلمہ کے مسائل کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے۔ اور خاص کر ابھی جو فلسطین کا یعنی ایشو آیا ہے تو اس میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور پاکستان کی تمام مذہبی پارٹیاں، حتیٰ کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے ٹرمپ کے اس فیصلے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جی بات جاری رکھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی جو ایک چینل ہے جیو، اس کے اوپر ہم منیر کے ساتھ پروگرام تھا، اس میں جو کرسچن کمیونٹی تھی، ان کے لوگوں نے، سکھوں نے بھی، اور پاکستان کے مذہبی اور سیاسی تمام طبقات نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی عوام کی رائے اور پاکستان کی عوام کی سوچ۔ جہاں تک ٹرمپ کے اس فیصلے کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ، یہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے،
یہ عالمی امن کے خلاف ایک سازش ہے اور عالمی امن کو تباہ کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد دنیا بھر کے اندر جو بھی بد امنی، جو بھی یعنی پریشانیاں لاحق ہوں گی، تو اس کے ذمہ دار جو ہوں گے وہ امریکہ ہوگا اور ٹرمپ ہوں گے. اس لیے کہ مسلمان تو امن کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور امن کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ان میں حرمین شریفین ہے، اس میں عظمت رسول ہے اور اس کے اندر جو ہے القدس ہے. یہ چار چیزیں ہیں جس کے پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب یہ تو ہے بالکل تمام مسلمانوں کا متفقہ جو امور ہیں، یہ ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے عالمی سطح پہ ہو یا ملک کے اندر ہو اس طرح کا، تو ہم تو چلیں ایک عوام ہیں، مذمت کریں تو بات تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ بھی اگر میڈیا کے سامنے صرف الفاظ کے ساتھ مذمت کرے اور اس کے لیے عملی کچھ اقدامات نہ کرے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر ہماری امیدیں اس طرح کے معاملات میں مذہبی لیڈرشپ سے ہوتی ہے. ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کیا لائحہ عمل بنانا ہوگا تاکہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دیں، اس کے حوالے سے، ان مسائل کے حوالے سے اس کمیٹی کو آگے حکومت تک ان کی رسائی ہو، حکومت پھر آگے جا کے عالمی لیول پہ یہ بات کرے. کیا کہ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جی وہ زبانی جمع خرچ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستانی عوام کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں بھی حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہیں، تو حکومت کو زبانی جمع خرچ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ان کو ایک ٹھوس لائحہ عمل بنانے پر جو ہے وہ مجبور کریں گے. کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور حکومت نے تھوڑی سی غلطی کی ہے، لیکن عوام نے اور پاکستان کی دینی تحریکوں نے حکومت کو اپنے فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا ہے. تو آج پاکستان کی عوام بڑی باشعور عوام ہے اور پاکستانی عوام کی سوچ جو ہے وہ بڑی فیصلہ کن سوچ ہوتی ہے. تو لہٰذا اب حکمرانوں کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے جو ہے وہ ٹھوسیں گے اور عوام کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کریں گے. اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ حرمین شریفین کے ساتھ اور القدس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ ان مسائل کے اوپر جو ہے حکومتوں کو اور اپنے حکمرانوں کو اپنے منمانی کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ عوامی فیصلے پر حکمرانوں کو مجبور کریں گے. عوامی جذبات سے تو ہم انکار نہیں کر رہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. عوام جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ آواز بھی بلند کر رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی صرف وزیر اعظم کو، صدر کو مذمت کرنی چاہیے یا عملی بھی کچھ کرنا چاہیے؟ کیا آپ یعنی تجویز پیش کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان اپنے برادر اسلامی ملکوں کو ساتھ ملا کر امریکہ کا معاشی بیکار، امریکہ کا سیاسی بیکار اور سفارتی بیکار جو ہے ایک وہ کیا جائے. اس لیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ نہیں منقطع ہوں گے، اور امریکہ کا جو معاشی مسئلہ ہے، ہمارے اسلامی برادر ملک جو ہے اگر وہ امریکہ کا معاشی بیکار کرے اور ان کی جو اسلحہ کی خریداری ہے اس حوالے سے بھی جو ہے نا اس پر نظر ثانی کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود امریکی عوام جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ جائے گی اور ٹرمپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا. مولانا صاحب بہت بڑا شکوہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی مذہبی لیڈرشپ سے، کیونکہ جب سے یہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا افغانستان جس طرح کے ملک میں یعنی لاکھوں لوگ نکل گئے سڑکوں پر، مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، یعنی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن پاکستان میں چلیں سیاسی لوگوں سے تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن مذہبی جماعتوں کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا جس کی امید کی جا سکتی تھی. یعنی جمعے کے دن یا جمعرات کو یا ہفتے کو اس طرح سے لوگ نہیں نکلے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا. تو یہ بھی ایک شکوہ ہے. تو
میرے خیال میں پاکستان میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی تھی ناموس رسالت کے حوالے سے اور ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے دینی تحریکوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور میرے خیال میں ابھی جو جس مسئلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہ حساس مسئلہ ہے، یہ بھی اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے ہوگا، اور پاکستان کی عوام نکل رہی ہے اور مختلف پروگرامات جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہے اور دیر سے اس کو بات سمجھ آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ آپ دیکھ لیں گے کہ فلسطین کے مسئلے کے لیے پاکستان کی عوام سب سے آگے ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی معاملات میں اور دیگر جو معاملات ہیں، دفاعی پاکستان کونسل ہو گیا یا دفاعی حرمین شریفین، اس میں ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہ بڑی متفق ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی مشاورت کی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ایک کاز بنایا جائے اور ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک کونسل بنایا جائے، تاکہ دنیا تک ہماری آواز وہ ایک ہو کر جو ہے نا آگے ان تک پہنچے؟ ہم نے 12 تاریخ کو آل پارٹیز جو ہے وہ پروگرام رکھا ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں ہم تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں اور دفاع پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور انشاءاللہ اسی کے اندر ہم پاکستان کی مذہبی اور سیاسی قوت سے مشاورت کے بعد ایک مضبوط عمل تیار کریں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پرسوں کا پروگرام ہے، 12 تاریخ کا پروگرام ہے، یہ ایک فلسطین کی تحریک کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا اقدام ہے، اور پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو میدانوں میں نکالنے کا ایک بہت بڑا عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ چلیں جی مولانا صاحب، بہت شکریہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور جو امت مسلمہ اور اہلیانی فلسطین کی ہم سے امیدیں ہیں پاکستان سے، پاکستانی حکومت سے اور اہلیانی پاکستان سے، اس پہ ہم پورا اتر سکیں۔ جی عبید صاحب، آپ بات کر رہے تھے جو پاکستان کی حالت، یعنی جو پاکستانی لیڈرشپ نے جو کچھ بیانات دیے ہیں۔ ہاں جی، ہماری بات چل رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ مسئلہ صرف کسی ایک مسلمان کا یا کسی ایک ملک کا، صرف اہل فلسطین کا یا کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کائنات میں بسنے والے ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو اس نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ وہ اپنے اس نظریے کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے، اسلام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور ہماری بات اس حوالے سے چل رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ٹرمپ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ عالمی امن کو خراب کرنے والا فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ سے عالمی امن کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا وہ دراڑیں پڑیں گی۔ ٹرمپ نے بیسیکلی، اگر ہم ذرا امریکہ کی صورتحال کو دیکھیں، اگر وہاں کا تجزیہ کریں تو ٹرمپ نے یہ بیان کیوں دیا، اور ٹرمپ پہلا نہیں ہے جس نے یہ بیان دیا ہے۔ ٹرمپ سے پہلے جب بل کلنٹن تھا، جب اس نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا تھا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم یروشلم کو بیت المقدس، اس کا اسرائیل کا جو ہے وہ ایجنڈا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ جارج بش نے بھی اس قرارداد کو کیا تھا۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں امریکہ کی جو صورتحال ہے، امریکہ اس وقت وہاں کے جو لبرلز ہیں وہ تو ٹرمپ کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ وہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے جس کی بنیاد پر ٹرمپ کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر رہا ہے۔ تو یہ بیان بنیادی طور پر اس کی ایک سیاسی چال ہے کہ جو مذہبی بائسڈ ہیں، جو جیوز بائسڈ ہیں، جو عیسائی بائسڈ ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ آدھا امریکہ لبرلز کا ہے اور آدھا امریکہ مذہبیوں کا ہے، تو وہاں کے بائسڈ مذہبی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو پہلے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب اس نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی تھی تو اس وقت اس نے بہت سارے بیانات دیے تھے، سعودی عرب کے خلاف اس نے بہت بیانات دیے، پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بیانات دیے سب دنیا کے سامنے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آیا تو وہ ان سب چیزوں سے مکرتا گیا، اور سب سے پہلا دورہ اس نے سعودی عرب کا کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیے تھے اس بنیاد پر کہ یہ جو ہے وہ اسلام مخالف انسان ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ووٹ دیا اور وہ حکومت میں آیا، اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے بیانوں سے مکرتا جا رہا ہے، تو لہٰذا سے ذرا اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے ایسا بیان دیا، ورنہ ٹرمپ میرے خیال سے اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے ایسا بیان دیا کی تو اس کی حد نہیں ہے، لیکن جو
ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس فلسطین کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے؟ بالکل، اگر آپ ناظرین کو تھوڑی سی اس کی اہمیت صحیح کے بارے میں بتا دیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا، بالکل، تاکہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ یار ہم کیوں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ صحیح مسئلہ ہے فلسطین، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے جیسے میں نے بات کیا نظریے کا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کے ثبوت کا تقاضا ہے۔ جب تک وہ اس مسئلے کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کیا۔ اور بنیادی چیز سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے بے شمار انبیاء کرام کا یہ قبلہ رہا ہے، ارض انبیاء رہی ہے، اور انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تمام انبیاء کا قبلہ کعبہ وہ بیت المقدس ہی رہا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی ہی دیر اسلام کی ابتدائی دنوں میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول ہے، انبیاء کرام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ اول رہا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مبارک کہا ہے قرآن مجید کے اندر، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے اس جگہ کو مبارک کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کسی مذہبی جگہ کے لیے باقاعدہ سفر باندھ کے نیت کر کے جانا یہ منع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی مساجد ہے جن کے لیے تم خاص طور پہ اپنا سامان باندھو، ان کے لیے تیاری کرو اور ان کی زیارت کے لیے جا سکتے۔ ان میں سے سب سے پہلا کعبۃ اللہ الحرام، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ صرف 3 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک اسلامی نظریے کے اندر مسجد حرام بیت اللہ، مسجد نبوی کے ساتھ کھڑا کیا ہے، یعنی کہ جتنا مقام کعبۃ اللہ الحرام کا ہے، مسجد نبوی کا ہے، اتنا مقام بیت المقدس کا بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد اگر ہم فتنوں کے دور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، فتنے ہمیں لپیٹ لیتے ہیں، سازشوں کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض مقدس بیت المقدس مسجد اقصی کو لازم پکڑ لو۔ یہ ہے اس کی اہمیت، اور اگر ہم اس کی تاریخ کے اندر جائیں تو یہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ سب سے پہلے جس نے مسجد اقصی کو آباد کیا وہ جناب آدم علیہ السلام ہے، جنہوں نے آباد کیا۔ پھر ان کے بعد عام طور پر یہ رومرز لوگوں کے اندر پھیلائے جاتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر تو جو ہے عبد الملک بن مروان نے کی ہے، بنو امیہ کے دور کے اندر ہوئی ہے۔ بنو امیہ کے دور کے اندر عبد الملک بن مروان نے جو گنبد صخرہ ہے، جو اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس کی تعمیر کی تھی۔ سب سے پہلے مسجد بیت المقدس کی جس نے بنیاد رکھی وہ جناب آدم علیہ السلام نے رکھی۔ پھر اس کے بعد جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کفر خانہ عراق سے ہجرت کی تو انہوں نے جو اپنا پہلا پڑاؤ تھا وہ مسجد اقصی بیت المقدس میں ڈالا اور وہاں پر اس مسجد کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو اپنے بیٹے چھوٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کے ادھر آئے، مکہ میں آئے، جہاں پر بیت اللہ کی تعمیر اثر نو کی۔ پھر وہاں سے آپ جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، اپنے ایک بیٹے جناب اسماعیل کی ذمہ داری انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر پہ اور اس کی آباد کاری پر معمور کی، اور دوسرے بیٹے اپنے اسحاق کی ذمہ داری انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر اور اس کی عمارت کے اوپر معمور کی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، یہ وہ دور ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسلام کی تجدید ہوئی ہے، جتنے انبیاء آتے رہے اس کے بعد یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کے بعد 1000 سال قبل مسیح جناب سلیمان علیہ السلام انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ مشہور واقعہ ہے جنوں کے ذریعے سے جو ہے بنیادی باقاعدہ طور پہ مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں پر انہوں نے مسجد کو فتح کیا، پھر اس کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی۔ مسجد قبلہ جسے کہا جاتا ہے اس کا احاطہ وہاں پر بنایا گیا، پھر دوبارہ یہودیوں نے قبضہ کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے 1352 کے اندر دوبارہ جو ہے وہ اس کو آزاد کروایا، اور پھر اس کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اس کا انسلاخ دوبارہ سے ہوا۔ تو یہ ایک پوری ایک تاریخ ہے، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ کئی ہزار سالوں پر محیط تاریخ ہے جو مسجد قدس کو اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اٹوٹ بندھن کے اندر جوڑ دیتی ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آ کے پھر بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، بریک کے بعد آ کے ہم ڈاکٹر اعجاز صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے مسجد اقصی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ایکھو مسلم کا جو پیغام ہے وہ بھی آپ ناظرین تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ انما المؤمنون اخوة
ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. عبید صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ فون کال پہ ہوں گے، ان سے ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے، ارض فلسطین کے حوالے سے ان کی جو ان کے جذبات تھے اور جو ان کے احساسات تھے وہ ہم جانیں گے. لیکن اس سے قبل جو بھی ٹرمپ نے بیان دیا ہے اس کا پیش منظر تو بتا دیا کہ یہ ایک ایجنڈا تھا جو چلتا آ رہا ہے بہت پہلے سے، لیکن ابھی اس کا پس منظر کیا ہوگا؟ پس منظر صاحب، اگر اس کے اوپر کوئی صحیح ایکشن نہ لیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، مسلم امہ کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے مسلم امہ کے لیے، مسلم امہ کے مستقبل کے لیے. عالمی ایجنڈا یا عالمی سازش جب کی جاتی ہے تو ان کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کے اندر کس قدر غیرت ایمانی زندہ ہے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں کتنا دم ہے، وہ دم چیک کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس طرح کے رومرز چھوڑتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر مسئلہ قادیانیت کو دیکھ لیں، ظاہری بات ہے ان کا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بدلنا ہی بدلنا ہے، لیکن وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ یار اگر ابھی وقت آ گیا بدلنے کا کہ نہیں. وہ تھوڑا سا کوئی چھوٹا موٹا رومر چھوڑتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عوامی رجحان کو، عوامی رائے کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے ان کو دبنا پڑ جاتا ہے. تو اول دن سے ان کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ ہم نے پورے کے پورے ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے آدھے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، مسلمان خاموش رہے، اسرائیل ملک معرض وجود میں آ گیا. اس کے بعد انہوں نے جو عالمی قوانین، UN کے قوانین کے مطابق، جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد بنی تھی اس کے مطابق ان کو 56% حصہ دے دیا گیا. حالانکہ صرف 6% آبادی ہے یہودیوں کی فلسطین کے اندر. 6% کو 56% اراضی دے دی گئی، اور 94% کو صرف 44% آبادی تک محدود کر دیا گیا. مسلمان خاموش رہے، اسرائیل بن گیا. اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ، میں نے بتایا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چیک کرتے رہتے. انہوں نے، اور یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، اس ظلم کے اوپر کیوں دنیا خاموش ہے؟ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا کے اندر یہ کر دیا. یہ جو عالمی دہشت گردی ہو رہی ہے، آغاز بھی کو خراب کیا جا رہا ہے. فلسطینی معصوم بچوں کو، بلکتے ہوئے بچوں کے اوپر بمباری کی گئی. 55 کے قریب بم گرائے تھے اسرائیل نے. مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کیا گیا، یہ اگست کی بات ہے. اس کے اندر نظر آتش کیا گیا، مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا. کیوں عالمی برادری خاموش ہے؟ کیوں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتا؟ کیوں؟ اصل مسئلہ تو یہ ہمارا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم خود ہی کمزور ہیں، ہم خود ہی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، تو وہ لوگ بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. اب وہ اجاز صاحب، جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب فلسطین میں جاری مظالم اور جو ابھی حالیہ صورتحال ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فلسطین میں جاری مظالم پہ اگر قوم کو بیدار کرنا ہو اور وہاں کی صورتحال بیان کرنی ہو، اور اس میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے احساسات اور ان کی جذبات کو فراموش کریں تو یقیناً یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اقبال ہمارے قومی اور بلکہ عالمی اسلام کے ہیرو تھے. ڈاکٹر صاحب آپ اقبال شناس ہیں، اقبال کو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے ان کی شاعری کو پڑھا ہے، ان کے سفر نامے پڑھے ہیں. ارض فلسطین کے حوالے سے ان کی شاعری بھی ہے اور ان کے یعنی سفر بھی ہیں، تو اس حوالے سے ان کے جذبات کیا تھے، احساسات کیا تھے، ان کا درد دل کیا تھا، آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ فلسطین علامہ اقبال کے نزدیک بہت اہم مسئلہ تھا. جی. اس کے ساتھ ان کی بہت جذباتی وابستگی تھی. تو علامہ کی زندگی کے آخری ایام میں یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا تھا. جی. اور وہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے تھے اور اس کی تاریخ اور اسباب و عوامل کا مکمل ادراک رکھتے تھے. جی. تو اس سلسلے میں انہوں نے کچھ خطوط میں اور کچھ نظموں میں جو ہے وہ خامہ فرسائی کی ہے. مثلا قائد اعظم کے نام خط میں وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس مسئلے کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کی خاطر جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی اس حد تک وہ مطلب اس کی حساسیت کو سمجھتے تھے. جی. تو اس کے علاوہ ان کا ایک خط جو ہے وہ مس فارکوہرسن کے نام ہے. جی. جو انہوں نے 30 جولائی 1937 کو لکھا تھا.
اور اس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ انگریزوں نے جو وعدے کیے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ تو ان وعدوں کو پورا کیا جائے. تو یہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے زور دیا اس بات پہ کہ جو وعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ روا رکھی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ ان کی نظمیں بھی ہیں، جیسے فلسطینی عرب سے ہے اور شام و فلسطین ان کی نظمیں ہیں. ان کے اشعار جو ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اعتراض اس وقت بھی تھا اور اب بھی شاید بعض لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اعتراض یہ تھا کہ یہ ارض فلسطین یہودیوں کی سرزمین تھی، تو اگر دوبارہ ان کو مل گئی تو اس میں کیا حرج ہے؟ جس پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. جی تو آج بھی ہمارے بعض لوگ جی 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 ان کا ایک شعر بھی ہے کہ تیری دعا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری تو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. تو وہ یہ جو استبدادی جو استعمار تھا اس کو سمجھتے تھے، اس کی جو سنگینی ہے اور جس طرح اس نے شکنجے میں لیا ہوا ہے مسلمان قوم کو، تو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پائیدار حل نکلنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف شاعری کی حد تک یعنی انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، جذبات کا اظہار کیا ہے. جس طرح آج صرف ہم مذمت کرتے ہیں بس میڈیا کی حد تک، یا پارلیمنٹ میں ہم ایک قرارداد منظور کرتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. کیا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی یعنی صرف شاعری کی حد تک ان کی یعنی حساسیت اور ان کے جذبات اور ان کا درد دل شاعری تک محدود تھا، یا اس سنگین مسئلے پہ انہوں نے عملی طور پہ بھی کچھ اقدامات کیے تھے؟ دیکھیے جی، وہ علامہ اقبال جو ہیں صرف شاعر ہی نہیں ہے بلکہ ایک سیاستدان بھی ہیں. جی. اور 1931 میں جب وہ انگلینڈ تشریف لے گئے گولڈ میز کانفرنس کے موقع پہ، دوسری گولڈ میز کانفرنس تھی، جی، تو اس کانفرنس کے دوران انہوں نے جن لوگوں سے وہ ملے وہاں پہ، تو ان سے انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی بات کی. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ان پہ زور دیتے رہے کہ وہ اعلان جو بیلفور ہے اس کو منسوخ کریں. ٹھیک ہے. تو اسی ٹور کے دوران وہ فلسطین بھی گئے دسمبر میں 1931 میں. جی. تو اس میں وہاں پہ انہوں نے جو معتمر عالم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کی تھی. تو اس کے داعی جو ہیں سید امین الحسینی تھے. جی. تو ایک نشست میں علامہ کو نائب صدر بنا کر اسٹیج پر بھی بٹھایا گیا. جی. تو اور وہاں انہوں نے بعض کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت بھی کی اور رپورٹیں بھی مرتب کی. ٹھیک ہے. تو ایک تقریر میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کو الحاد مادی اور وطنی قومیت سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا کہ مجھے اسلام کے دشمنوں سے خطرہ نہیں بلکہ خود مسلمانوں سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے درمیان جو فرقہ واریت ہے اور جو اتحاد نہیں ہے، تو اس کو بھی علامہ صاحب محسوس کرتے تھے کہ یہ جب تک چیزیں ہیں، یعنی کہ فرقہ واریت ہے اور یہ جو انتشار ہے، ٹھیک ہے، جی جی، یہ مسلمان قوم کو جو ہے وہ جو حقوق وہ چاہتی ہے تو ان حقوق کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے یہ چیز. جی ڈاکٹر صاحب، وہ تو اس طرح انہوں نے بہت سے جلسے بھی کیے ہیں. مثلا 1929 میں ایک جلسہ تو ہوا تھا، اس کی صدارت بھی علامہ اقبال نے کی تھی، لاہور میں ہی ہوا تھا. جی جی جی. تو اس میں بھی انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہیں جو بہت قابل غور ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا وہ خطاب، تاریخی خطاب موجود ہے آج کل. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یعنی جب 1917 میں برطانیہ نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اس وقت سے انہوں نے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے لیے علامہ اقبال نے تگ و دو اور محنت بھی شروع کر دی. جگہ جگہ انہوں نے اپنی آواز کو اٹھایا، اپنی شاعری کے ذریعے خود وہاں پہ گئے، معتمر عالمی اسلامی کانفرنس میں انہوں نے اپنی بات کی. تو ڈاکٹر صاحب، اس وقت کے یعنی حالات اس طرح کے تھے. آج صورتحال بالکل مختلف ہے. اس وقت کے خدشات اقبال کے اور آج کی صورتحال کو اگر آپ موازنہ کریں تو کیا کہیں گے؟ یعنی اگر بالفرض اب آپ یوں کہیں کہ اگر اقبال اس وقت ہوتے تو ان کے خدشات اور ان کا درد دل کیا ہوتا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ
علامہ صاحب جس چیز کو محسوس کر رہے تھے، جو بیماری تھی جی، اور جس طرح انہوں نے قوم کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے جو چیز پہچانی، جو انہوں نے تشخیص کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں اتحاد نہیں ہے، اور یہ فروعی مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہوتا تو وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ یہ جو مختلف بلاکس بنے ہوئے ہیں ان کو دور کیا جائے، جو مختلف فرقے ہیں جی، ان کو مطلب جو ہے ایک لڑی میں پرویا جائے۔ تو یہ جو اختلافات ہیں یہ کوئی اتنے بہت زیادہ نہیں ہے کہ ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ جی، اصل جو چیزیں ہیں وہ تو جو بنیادی معاملات ہیں ان پہ تو سب کا ہی اتفاق ہے، تو ان چیزوں کو ہم ابھاریں اور جو یہ فروعی چیزیں ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں اور سب مل کر، کیونکہ یہ امت واحدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ملی اتحاد ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کو۔ اسی اور علامہ صاحب نے جو ہے وہ بار بار اسی چیز پہ زور دیا ہے کہ ملی اتحاد ہونا چاہیے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی چیزیں جو ہمیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر رہی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اتحاد قائم ہو، اور جو ہمارے حکمران ہیں جی، وہ جو ہیں ان کا کردار بہت زیادہ اس میں جو ہے اہم ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ ایک عملی کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے عالمی مسائل ہیں اس کا یہی حل ہے کہ ہم ملی جو وحدت ہے اس کا اظہار کریں۔ بالکل۔ یہاں پر عبداللہ صاحب میں ایک بہت اہم بات اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ یہ جو انسانیت کا نام لیتی ہے، ہیومینٹی کا نام لیتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے پیسے کے لیے اور صرف اپنا قبضہ جمانے کے لیے کس قدر انسانیت کا خون بہایا ہے، اور خاص کر مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیا دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا ان کو کیا ڈر ہے مسلمانوں سے۔ اگر ہم ارض فلسطین کا اگر جو ہے اسٹریٹجیکل طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ زمین جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ارض فلسطین جو ہے بیت المقدس ہے، اس کا جو ایک جنوبی ساحل ہے یہ بحر ابیض کو ملتا ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے دو بر اعظموں کو ملاتا ہے، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم ایشیا، یہ اس نقطے کے اوپر ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو جو اس کا کنارہ ہے ارض فلسطین کا وہ ملتا ہے بحر احمر سے، اور جنوبی طور پہ وہ وہاں سے ملتا ہے، اور مشرقی طور پہ یہ ملتا ہے بحر ابیض سے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ خشکی کا سنگم ہے، یہاں سے خشکی کا رستہ مل سکتا ہے جو دونوں بر اعظموں کو آپس میں ملا سکتا ہے، بر اعظم افریقہ کو اور بر اعظم ایشیا کو۔ اور اگر آپ بحر ابیض کی دوسری جانب دیکھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو پورا بر اعظم یورپ نظر آتا ہے۔ یہ اسٹریٹجیکل طور پہ یہ زمین بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اس کے بعد ارض فلسطین کی ایک جانب مصر ہے، دوسری جانب اردن ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ملتا ہے، بیچ میں ایک چھوٹی سی خلیج ہے، خلیج عدن، اتنی چھوٹی خلیج ہے، میں خود وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو دوسری جانب وہاں پر ارض جو حصہ اس وقت اسرائیل کے پاس ہے وہ آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے نظر آتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی خلیج ہے۔ اس کا ایک حصہ سعودی عرب سے ملتا ہے، ایک اردن سے ملتا ہے، ایک مصر سے ملتا ہے۔ ہمارے پورے عالم اسلام کے پاس ایک جو اراضی کے حوالے سے ایک بہت اہمیت کی حامل جو چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ممالک ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپس میں ملایا جائے تو آپس میں مل سکتے ہیں، تو یہ پورا ایک بلاک بن سکتا ہے مسلمانوں کا۔ پھر اس کے بعد یہ تجارتی حوالے سے اس بلاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس بلاک کو ٹکڑے کرنے کے لیے درمیان میں اسرائیل کو بسایا گیا ہے، اور اقوام متحدہ جو پوری کی پوری خاموش ہے، جو اس کے اوپر پورے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی، وہ اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے قدم نہیں اٹھا رہی، اور وہ بالکل خاموش ہے، کیونکہ یہ خطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسٹریٹجیکل طور پہ بھی، تجارتی حوالے سے بھی، اور پھر نظریاتی حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چلیں آخر میں، آپ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان اور اہلیان پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں، مظلوم چاہے فلسطین میں ہوں، افغانستان میں ہوں، برما میں ہوں، کشمیر میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، ہم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ کیا میسج دیں گے آپ پاکستانی قوم کو، حکمرانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو؟ عبداللہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو زندہ کرنا ہوگا۔
اپنے ایمان کو، اپنے نظریے کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ کرنا ہوگا. یہ جو ہمارے اندر سے غیرت فوت ہو چکی ہے، جو ہمارے اندر سے غیرت جا چکی ہے، ہمیں اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو میری گزارش ہے عوام سے کہ عوام سب کے سب اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے سڑکوں پہ نکلیں. جس طرح پچھلے دنوں قادیانیت کے اوپر نکلے تھے، یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر نکلنے کے بعد حکومت کے اوپر زور دیں. اس کے بعد حکومت کے اوپر سب سے بنیادی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی، کم از کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتی ہے، اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ تو کر سکتی ہے، اقوام متحدہ کے اندر آواز اٹھا کے اپنا بائیکاٹ کر سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس الحمدللہ اب ایک پورے مسلم ممالک کی فوج ہے، ایک ہمارے پاس پورا بلاک ہے. ہم اپنا ایک سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ یہ فرض فلسطین ہماری ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا عالم اسلام کا حصہ ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کو نہ روکا، اگر آپ نے اس چیزوں کو نہ منع کیا، تو ہم اس کے اوپر عملی کارروائی بھی کریں گے. یہ ہمارے مسلمانوں کا کرنے والا کام ہے، غیرت والا کام یہ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، میں جو ہمارے پارلیمنٹ میں جو اس طرح کی باتیں آج ہی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، سننے کو ملی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں. ہمارے آپ دیکھ لیں، ہمارے تعلیمی جو نصاب ہے، چاہے وہ اسکول کا ہو، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مدارس میں بھی یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں، کیونکہ احادیث کی حد تک قرآن کے اندر جو فلسطین کے حوالے سے ہیں وہ تو ہیں، وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے جو قیامت تک محفوظ ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ ہمیں اپنی مقدسات کے بارے میں کچھ نہیں پڑھایا جا رہا. ان کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. یہ جو جابر لوگ جو قبضہ کر بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے آئے، ان کی کیا تاریخ تھی، کیسے آ گئے، اور کیسے انہوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا، مار دیا، بے گھر کر دیا. یہ ساری چیزیں جب ہم قوم کے بچوں سے یعنی قوم کے بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں گے نہیں، ان کو سکھائیں گے نہیں، تو پھر جب قوم کے بچے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور جب سیاستدان بنیں گے، جب لیڈر بنیں گے، تو پھر یہی کہیں گے کہ فلسطین سے ہمارا کیا لینا دینا، وہ تو دو ممالک کے آپسی معاملات ہیں، جیسے مرضی وہ طے کر لیں. یہ بہت یعنی ہماری جو ایمانی غیرت ہے، حمیت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس ارض مقدس کے لیے ایک ہو جائیں. اور جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ ہمارے لیے ارض حرم ہے، ارض مقدس ہے. یہیں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی. اور ایک بار پھر ہم انشاءاللہ اس سرزمین کو لے کے اب بھی ہمارے پاس ہے، لیکن غاصب یہودی اس پہ ہرگز نہیں آ سکتے بشرطے کہ ہم اپنا ایمانی جذبہ اس کا اظہار کریں. اجازت دیجیے اسی میسج کے ساتھ کہ ایک ہوں مسلم اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.